مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد تکریم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ عظام اور میرے علمی سفر کے رفقائے کرام، آج کی یہ مجلس جس کو ہم نے ختم نبوت کے نام سے منعقد کیا ہے، اس موضوع پر میں بھی چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اشرف الخلائق حضرت انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سنت اللہ کے مطابق اس سلسلۃ الذہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دستور ابتداء آفرینش سے چلا آیا ہے کہ ہر چیز کا مبدا بھی لازم ہے اور منتہا بھی، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ لہذا نبوت کے اس وہابی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا اور حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، گویا یہ ایک قدرتی قانون کے تحت ہوا۔ معزز سامعین، یہ بات تعجب خیز ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف جو سازش رچی وہ تھی عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو 5 افراد نے دعوی نبوت کیے ہیں، الاستاذ جمیل مصری کی تحقیق کے مطابق ان سب کے اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ معزز سامعین، الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں اور اللہ کے فضل سے صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ فراہم کیا جائے، نبوت کے دعوے داروں کو کافر قرار دیا جائے۔ بس پھر کیا تھا، اس عقیدے کے تحفظ کے خاطر 11 لشکر ان مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال سے بھی کم عرصے میں یا تو مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں یا توبہ و انابت کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مکرمین سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس تحفظ کے خاطر ہزاروں صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ 20ویں صدی میں تحفظ ختم نبوت کے خاطر نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سر فہرست ہے۔ صداقت کے لیے گر جان جاتی ہے تو جانے دو، صداقت کے لیے گر جان جاتی ہے تو جانے دو، مصیبت پر مصیبت سر پہ آتی ہے تو آنے دو۔ ختم نبوت کا مسئلہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متواتر ہے، قرآن و حدیث سے، اجماع بالفعل سے، اور یہ پہلا اجماع ہر وقت ہر زمانے میں حکومت اسلام میں اس شخص کو جس نے دعوی نبوت کیا سزائے موت دی ہے۔ ایک شاعر کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ علماء دین ایک شعر کہنے پر قتل کر دیا: كان مبدأ هذا الدين من رجل كان مبدأ هذا الدين من رجل سعى فأصبح يدعى سيد الأمم۔ اس شعر میں اس شخص نے نبوت کو کسبی قرار دیا کہ نبوت ریاضتوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے اسے قتل کرا دیا۔ حضرات، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور تحفظ ختم نبوت کرنے والوں کے زمروں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
مفتی عربین ڈریس، اسلامک فیشن، عربی دقلات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔